أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 128 کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک، اے ہمارے رب اور ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے ایک اپنی فرما بردار امت بنا، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں حج کے طریقے دکھا سکھا، وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہ دعا بھی اسی معرفت اور خشیت کا نتیجہ ہے جو حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کو حاصل تھی، کہ اطاعت اور فرما برداری کے بے مثال کارنامے بجا لانے کے بعد بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لیجیے۔ وجہ ہے کہ جتنی کسی کو حق تعالیٰ کی معرفت بڑھتی جاتی ہے، اتنا ہی اس کا یہ احساس بڑھتا جاتا ہے کہ ہم حق کی وفاداری اور حق کی فرما برداری پورا ادا نہیں کر رہے۔ آگے فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اس دعا میں بھی اپنی اولاد کو شریک فرمایا، کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ والے جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور اولاد کی قربانی پیش کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے، ان کو اپنی اولاد سے کس قدر محبت ہوتی ہے، مگر اس محبت کے صحیح تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ جہاں تک عوام کی رسائی نہیں، عوام تو اولاد کی صرف جسمانی صحت اور راحت کو جانتے ہیں، ان کی ساری شفقت اور راحت اسی کے گرد گھومتی ہے، مگر اللہ کے مقبول بندے جسمانی سے زیادہ روحانی اور دنیاوی سے زیادہ اخروی راحت کی فکر کرتے ہیں۔ اس لیے دعا فرمائے کہ میری اولاد میں سے ایک جماعت کو پورا فرما بردار بنا دیجیے۔ اپنی ذریت کے لیے دعا میں ایک حکمت اور بھی ہے۔ یہ تجربہ شاہد ہے کہ جو لوگ قوم میں بڑے مانے جاتے ہیں، ان کی اولاد اگر ان کے راستے پر قائم رہے تو عوام میں ان کی مقبولیت فطری ہوتی ہے، ان کی صلاح عوام کو ذریعہ بنتی ہے۔ جیسا کہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول ہوئی کہ آپ کی ذریت میں یعنی آپ کی اولاد میں ہمیشہ ایسے لوگ موجود رہے ہیں جو دین حق پر قائم اور اللہ کے فرما بردار بندے تھے۔ جاہلیت عرب میں جبکہ پوری دنیا کو خصوصاً عرب کو شرک اور بت پرستی نے گھیر لیا تھا، اس وقت اولاد ابراہیم میں ہمیشہ کچھ لوگ عقیدہ توحید اور آخرت کے سچے معتقد اور اطاعت شعار رہے ہیں، جیسے اہل جاہلیت میں زید بن عمر بن نفیل اور قس بن سعدہ تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد امجد حضرت عبد المطلب بن ہاشم کے متعلق بھی یہی روایت ہے کہ وہ بھی شرک اور بت پرستی سے بیزار تھے۔ آگے ہے ارینا مناسکنا، ایک آپ نے یہ دعا کی کہ ارینا مناسکنا، کہ ہمیں حج کے احکام، حج کے جو ارکان ہیں وہ بتلا دیجیے۔ یہاں پر مناسک منسک کی جمع ہے، اعمال حج کو بھی مناسک کہا جاتا ہے، اور مقامات حج عرفات، منا، مزدلفہ کو بھی یہاں دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ اور دعا کا حاصل یہ ہے کہ ہمیں اعمال حج اور مقامات حج پوری طرح سمجھا دیجیے، اسی لیے لفظ ارینا استعمال فرمایا، جس کے معنی ہمیں دکھلا دیجیے، ہمیں سکھلا دیجیے، ہمیں بتلا دیجیے۔ وہ دیکھنا آنکھوں سے بھی ہو سکتا ہے اور قلب سے بھی۔ چنانچہ مقامات حج کو بذریعہ جبرائیل امین علیہ السلام دکھلا کر متعین کر دیا گیا، اور احکام حج کی واضح تلقین اور تعلیم فرما دی گئی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔